الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے احسن اقبال کے حوالے سے۔ احسن اقبال کی آج تاریخ سماعت تھی احتساب عدالت راولپنڈی میں۔ یہ جو نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کے حوالے سے ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کی تھی، جس میں 23 دسمبر 2019 کو وہ اریسٹ ہو گئے تھے اور 25 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ان کو مل گئی تھی، لیکن ان کے خلاف جو کیس کی کارروائی ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے۔ آج بھی جج محمد بشیر صاحب کے پاس ان کے کیس کی سماعت تھی۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جو نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے اس میں پریزائڈ کیا تھا عدالت کو۔ اور آج احسن اقبال نے تو پیشی سے معذرت کر لی۔ احسن اقبال کی طرف سے ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو آج تک عمران خان کے اوپر پریشر بڑھا رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ اس کو جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس کو جلد از جلد اناؤنس کیا جانا چاہیے، اور وہ جیسے روٹین میں پہلے اجلاسز ہوتے ہیں اس طرح اجلاسز ہونے چاہیے۔ کوئی اسپیشل جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب عدالتیں ان کو بلاتی ہیں ان کے خلاف جو میگا منی کرپشن کے کیسز ہیں اس میں ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے ساتھ جو محمد بشیر صاحب نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے، وسیم سجاد نیب کی طرف سے پیش ہوئے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا جا رہا، تو جس کے اوپر پروسیکیوٹر نیب کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے خلاف انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ریفرنس اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور بہت جلد ریفرنس فائل کر دیا جائے گا۔ تو عدالت نے آرڈر صادر فرمایا کہ 8 جون کو اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی 8 جون تک، اور فرمایا کہ 8 جون تک ریفرنس ہر حال میں فائل کیا جائے احسن اقبال کے خلاف۔ احسن اقبال کے خلاف جو ایلیگیشن ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے فنڈز کو استعمال کیا غیر قانونی طور پہ، دوسرا پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو فنڈز ہیں اس کو مس یوز کیا نارووال میں ایک سپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے وفاقی حکومت کے، اور سپورٹس بورڈ کے فنڈز کو مس یوز کیا۔ اس کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو استعمال کرتا، لیکن اس نے بغیر کسی بھی قانونی اختیار کے اس کو استعمال کیا، جس کے اوپر احسن اقبال کا یہ پوائنٹ آف ویو آیا تھا کہ کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا تھا، اور اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے سابقہ اس نے بھی اس کو اپروو کیا تھا 2013 میں، اور یہ جو فنڈز استعمال کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے وہ فنڈز ہیں جو قانونی طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ ساتھ احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ نارووال سٹی کمپلیکس جو سپورٹس سٹی کمپلیکس ہے 90% اس میں کام ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایکسپینڈ ہو گیا تھا اور اس میں کام مزید بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر زیادہ لاگت آئی، اور اس زیادہ لاگت کی وجہ سے میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور جب ضمانت پر رہا ہوئے تھے تو اس وقت دو طرح کی دعوے سامنے آئے تھے۔ ایک تو نیب کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا تھا کہ جو احسن اقبال کو ضمانت ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے خلاف اپیل فائل کی جائے گی سپریم کورٹ میں۔ وہیں پہ احسن اقبال نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس میں احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ وہ نیب کے خلاف کیس فائل کریں گے کہ نیب نے غیر قانونی طور پر اور جھوٹے مقدمے میں ان کو 2 مہینے جیل میں رکھوایا اور اس کی فیملی کو ہراساں کیا اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ لیکن آج تک نہ تو نیب کی طرف سے اپیلیں فائل کی گئی اور نہ جو احسن اقبال ہے اس کی طرف سے کوئی مقدمہ فائل کیا گیا کسی بھی پاکستان کی عدالت میں، اور دونوں اپنے اپنے دعووں میں جھوٹے اب تک تو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ احسن اقبال تو اس وقت تک کوئی نیب کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے جب تک یہ جو ریفرنس ہے یہ کنکلوژن اس کا نہ ہو جائے اور یہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک تو انکوائری ہے، اور انکوائری کے بعد عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ ان کے خلاف کوئی جھوٹا ریفرنس فائل کیا گیا تھا یا اس کے پیچھے کچھ حقیقت تھی۔ تو جب فائنلی ٹرائل کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد احسن اقبال کے پاس اختیار آتا ہے کہ وہ نیب کے خلاف کوئی درخواست دیں یا نیب کے خلاف حد کی عزت کا کوئی دعویٰ فائل کریں، ہرجانے کا یا ڈیمیجز کا کوئی کلیم فائل کریں۔
دوسری طرف جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی تو یہ دو درخواست ضمانتیں اکٹھی چل رہی تھی، ایک شاہد خاقان عباسی کے خلاف تھی اور ایک احسن اقبال کی طرف سے، اور ایک شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ دو درخواستیں تھیں ضمانت کی۔ ان دونوں میں اکٹھا فیصلہ آیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اور ان کی سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ تھا۔ اس میں بڑی ڈیٹیل جو آرگومنٹس ہوئے تھے اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی۔ نیب کا جو گرفتاری کا پروسیجر ہے یا نیب جو انڈر انکوائری جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کر لیتا ہے، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل بات ہوئی تھی، جس کا وقتاً فوقتاً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ میر شکیل الرحمان کے کیس میں حامد میر اینڈ کمپنی اکثر یہ کہا کرتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ پاس کر دیا ہے کہ اب نیب کسی کو بھی اریسٹ نہیں کرے گا، جس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہوا ہوگا اس کو نیب اریسٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ ججمنٹ ہے جس کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کیس میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے، انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے نیب سے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو احسن اقبال ہے یا شاہد خاقان عباسی ہے، اس کو کیوں اریسٹ کیا آپ نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال یہ نیب سے پوچھا۔ دوسرا سوال چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ یہ کیوں جب انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے، انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ان کا جیل میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ ان کو کیوں روکا جا رہا ہے کہ یہ جن لوگوں کے ووٹوں سے یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی خدمت سے ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ 3 سوالات پوچھے تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، جس کا جواب دیا تھا نیب اتھارٹیز نے۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نیب قوانین ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے اور اس انکوائری میں جب اس کے خلاف اتنی ہمارے پاس مٹیریل آ جاتا ہے، ایویڈنس آ جاتی ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو سکتا ہے، تو تاکہ وہ ملزم کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں وہ بیرون ملک نہ بھاگ جائے، یا وہ کہیں ایویڈنس کو ضائع نہ کرے، یا جو باقی جو گواہان ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ جب نیب کے قوانین ہمیں اجازت دیتے ہیں تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ جب آپ مختلف کرمنل کیسز کو کرپشن کے کیسز کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ سے سوال تو پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس یہ آپ کی دائر اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح ملزموں کو بغیر ریفرنس فائل کیے آپ جیلوں میں رکھیں۔ دوسرا جو سوال پوچھا گیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے کہ ان کو آپ نے جب انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو جیل میں کیوں ان کو رکھنا چاہتے ہیں، جس کا جواب دیا نیب پروسیکیوٹرز نے۔ نیب پروسیکیوٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہ دوران تفتیش گنہگار پائے گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جانے لگا ہے، ریفرنس فائل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جب بھی کسی ملزم کے خلاف کسی انکوائری میں اس کو گنہگار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف ثبوتوں کو مانتے ہوئے اس کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، ایسے میں جو ملزم ہے اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نیب قوانین ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ساتھ ان کی طرف سے جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب دیا انہوں نے کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں مختلف جو لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف جب بھی آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں اس لیے کارروائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس عوام کا امانت ہوتی ہے، عوام کی امانت سے یہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، لیکن جب یہ اللیگل کام کرتے ہیں، جب یہ کرپشن کرتے ہیں، جب یہ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، جب یہ خزانے کا پیسہ لوٹتے ہیں، تو نیب کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ نیب ان کے خلاف کارروائی کرے۔ کیونکہ یہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کا حق کھا رہے تھے، اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف انکوائری شروع کی گئی، جس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، نیب کا اس طرح کا جو اقدام ہے یہ نیب کے پورے پروسیجر کو خراب کر دے گا۔ آپ لوگوں کو بغیر ریفرنس فائل کیے، بغیر ان کے خلاف
کوئی چارج شیٹ فریم کی ہے آپ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسز فائل کر دیتے ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں کر کے آپ اپنے جو پروسیجر ہے، جو آپ کا اپنا عمل ہے نیب کا، احتساب کا، آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر سوالات اٹھائیں، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ اس لیے عدالت نے کہا کہ جو بھی اس طرح کے اقدامات ہیں اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ نیب کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں جس کی وجہ سے نیب کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں۔ تو یہ ان کی ضمانت ہوئی تھی، ضمانت ہونے کے بعد انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کی تھی جیل سے آنے سے باہر، اور یہ وہ خوش قسمت ہے احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی جن کو ملنے اپنا مریم نواز تشریف لے گئی تھی اسلام آباد۔ اب ان کے خلاف کیونکہ ریفرنس فائل ہو جانا ہے، محمد بشیر صاحب کے پاس ان کی انکوائری ہے، اور محمد بشیر صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے پہلے نواز شریف کو سزا دی ہے۔ اب 8 جون کو دیکھتے ہیں کہ نیب اس میں ریفرنس فائل کرتا ہے نہیں کرتا، اور یہ کیس کس سائڈ پر جاتا ہے، اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے، جو نیب کی طرف سے تھا کہ اپیل فائل کریں گے، اور جو احسن اقبال کی طرف سے تھا کہ درخواست فائل کریں گے نیب کے خلاف، دونوں پارٹیوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دعووں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔